الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی تلاوت کرنے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ میں ایک پنہاں خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ اسی حدیث قدسی کے حوالے سے نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت پیر سید غلام معین الدین مشتاق علیہ رحمہ کا جو شعر ہے وہ آپ سماعت فرمائیں اس کی تشریح کے لیے۔ شعر یوں ہے: نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف اس نے سنایا، تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ شعر کا عزیزان گرامی قدر جو مصرع اولا ہے، اس میں جو حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے وہ ہے، اس کا مفہوم ہے کنت کنز مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یعنی نمود اپنا ظاہر کرنا جب کنز مخفی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چھپا ہوا خزانہ تھا اس نے چاہا، فاحببت محبت کی، چاہا خواہش کی، ان اعرف کہ میں پہچانا جاؤں، پھر اس نے سنایا۔ تو یہ پہلے جو مصرع ہے، مصرع اولا ہے، اس میں حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ تخلیق انسان کی اس کا جو سبب ہے وہ عرفان خدا ہے۔ ایک ظاہری مطلب ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت جو ہے یہ نماز میں اگر لیا جائے، کوئی بھی بات ہو، نفلی بات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تو یہ معراج ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، احادیث مبارکہ ہیں۔ تو معراج کا مطلب عروج ہوتا ہے، عروج جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا نا۔ تو بہرحال چونکہ تخلیق انسان کا سبب عرفان الہی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق کے سبب کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ میں کیوں تخلیق کیا گیا ہوں، مقصد حیات میرا کیا ہے، میرا اس دنیا میں کام کیا ہے۔ روٹی تو اس نے دینی ہے، رب العالمین ہے، پالن ہار ہے، وہ تو ہر چیز دیتا ہے ہمیں، لیکن اس کی پہچان ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ مقصد حیات جس شخص کا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک لے لگ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے ایک خواہش ہو جاتی ہے کہ میں اپنے رب کی، خالق کی، یعنی جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اپنے رب کی، اپنے خالق کی میں پہچان کروں، اس کا عرفان حاصل کروں۔ حت الوسع وہ کوشاں رہتا ہے اور اسی میں وہ منزل مقصود پا جاتا ہے۔ تو جس شخص کی منزل مقصود نہیں ہے، یعنی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی کوئی ڈھنگ کی زندگی بھی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس فرعون جیسے، قارون، شداد، حمان جیسے خزانے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا مقصد ہے وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو حکومت بھی دے رہا ہے، مال و دولت بھی دے رہا ہے، لیکن اس کا مقصد پھر یہ ختم نہیں ہوتا۔ سم تھنگ مور، لو کچھ اور، اس طرح اور آئے، جس کو پنجابی 99 دا چکر،
وہ 99 کے چکر میں 99 کے چکر میں سے نکل نہیں سکتا. ایک اور ہوگا تو 100 ہوگا، 100 ہوگا تو نیا 100 شروع ہو جاتا ہے. بلکہ کہاوت ایک بنی ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو مصرع اولا ہے اس میں نمود ہے اور مخفی کے الفاظ آئی ہے. نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، یعنی نمود جو ہے ظہور، نمود و ظہور ایک الگ الگ کیفیت ہے. نمود نمائش سے ہے، یا نمائش نمود سے ہے. دکھانا، اس نمائش لگتی ہے نا، پھولوں کی نمائش لگ رہی ہے، کپڑوں کی لگ رہی ہے، کہیں اور لگ رہی ہے. میلے ٹھیلوں پہ آپ جاتے ہیں تو نمائش ہی ہوتی ہے نا، چیزیں پروڈکٹس دکھاتے ہیں. تو نمود و ظہور، نمود اور ہے، ظہور اور ہے. اور خفا، پوشیدگی الگ ہے. نمود و ظہور، یعنی جو نمود ہوگا وہ ظہور ہوگا، یہ الگ کیفیت ہے. شاید میں تھوڑا سا پیچھے سمجھا نہیں سکا. نمود و ظہور الگ کیفیت ہے، اور پوشیدہ یا خفا، چھپا ہوا، یہ ایک الگ کیفیت ہے. اور دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہو سکتا ہے، یا چھپا ہوا ہوگا یا ظاہر ہوگا. نمود و ظاہر ہوگا. اگر چھپا ہوا ہے تو ظاہر نہیں ہے، اگر ظاہر ہے تو چھپا ہوا نہیں ہے. دونوں میں سے ایک کیفیت اپنانی پڑتی ہے. تو اگرچہ ذات مطلق اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اپنی نمود اور منزل، عرف، پہچان، تعارف ہوتا ہے نا، اس سے عرف ہے. عرف عربی کا لفظ ہے. پہچان، ہم کہتے ہیں جناب اپنا تعارف کرائیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مطلق ہے، نمود اور منزل، عرف، پہچان، اس سے پہلے پوشیدگی میں تھی، مرتبہ خفا میں تھی. مگر اس نے پوشیدگی کو، چھپے ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ترک کیا، چھوڑ دیا، اور اپنی نمود و ظہور کو چاہا، یعنی میں ظاہر ہو جاؤں. گویا انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اس کی ذات کو جو قابل اظہار اور غیر معمولی صفات اور صلاحیتیں بخشی ہیں، ودیت فرمائی ہیں، وہ بوقت ضرورت انہیں مخفی رکھنے کی بجائے ان کو ظاہر کرے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ علم ہے. اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہمیں عطا کیا ہے اللہ کے اذن سے، وہ ہے. یعنی دین اسلام کا علم، شریعت مطہرہ کا علم، طریقت کا علم. ٹھیک ہے نا. تو پھر جو آگے ہیں، جو معرفت الہی ہے اس کی منزلیں بھی آگے ہیں. پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے. کیونکہ دور اخفا تو گزر گیا. اللہ نے کہہ دیا حدیث سے قدسی میں، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا تاکہ مخلوق میری پہچان کرے. تو اب ان عرف جب اعلان ہو گیا کہ میری پہچان ہو، تو ابد تک موجودات کو رخصت نمود دی گئی، یعنی ظاہر ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور ذات کے ذریعے. خواہ مخواہ کا اخفا بھی تصنع اور ریاض سے خالی نہیں ہوتا. اللہ نے بھی اس کو ترک کیا. تو سنت الہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نعمت انسان کو عطا کرے اس کا اظہار بھی کیا کرے. جیسے مال و دولت دیا ہے تو سلام میں دے اور بتا بھی دے، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگ بھی جو ہے خرچ کریں تمہیں دیکھ کر، بھئی یار یہ بھی خرچ کر رہا ہے اور اتنا غریب آدمی ہے خرچ کر رہا ہے، میں امیر آدمی کو پیچھے بیٹھوں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورۃ ضحیٰ میں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے مصطفیٰ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں اس کو بتایا کریں، اظہار کیا کریں، چھپایا نہ کریں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، علم بہترین نعمت ہے. پھر وہ جو دنیاوی علم ہے جس سے ہم ذریعہ معاش کرتے ہیں، دینی علم سے تو ذریعہ معاش نہیں کر سکتے، اس کو بھی لوگوں کو سکھایا کریں. اور ذریعہ معاش والا جو علم ہے اس کے لیے بھی، اس کو بھی ہم پاکیزہ بنا کر حلال طریقے سے روزی کمائیں اور بتائیں لوگوں کو. کوئی مسئلہ نہیں ہے، جناب میرے پاس یہ ہنر ہے، آئیں تشریف لائیں، میں بڑی ایمانداری سے آپ کا کام کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا. یہ ہے طریقہ کار.
تو عزیزان گرامی قدر ہر موجود کو چاہیے کہ اس میں جس قدر خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہو، اس بازار وجود میں جو اس کی خوبی ہے، کتنے کتنے لوگ پہلوان طاقتور ہیں، ظاہر کرتے ہیں. یہ رنگوں میں دیکھیں کس طرح وہ ہے. ٹھیک ہے وہ کافر ہے، وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ ٹپ ہے، لیکن دیکھیں کس طرح نمود کرتے ہوئے آتے ہیں، ناچتے گاتے آتے ہیں، اسپیکروں پہ ان کی آواز دیکھیں. کوئی بات نہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، انہوں نے کوشش کی، اللہ نے نعمت دی ہے. وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین بھی ہے، وہ تو رب العالمین ہے، سب کا رب جو ہے. مگر اس نمود میں خود نمائی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے، خود ستائی نہیں ہونی چاہیے. باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.